آپ اپنا نقاب ہٹائیں۔ اس نے کہا بادشاہ میں نقاب نہیں ہٹا سکتی۔ کہا ہٹا لیجئے ورنہ زبردستی کی جائے گی۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو سنو، ٹھیک ہے میں اپنے نقاب کو ہٹاتی ہوں۔ جیسے اس خاتون نے نقاب کو اٹھایا، جیسے اس نے اپنے پردے کو اٹھایا تھا، تو بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ آپ جس کے ساتھ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ گڑھے میں گر جائے گا۔ نہیں بھائی، آپ خود ہی گڑھے میں گرو گے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے وہ انسان کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرے، کسی کے ساتھ دغا کرے اور اس کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، اس کے ساتھ برا نہ ہو۔ ہاں، آپ کو چاہیے کہ آپ نیک بنے رہیں، نیک راستے پر چلتے رہیں، لوگوں کی مدد کرتے رہیں، لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں، آپ خود اچھے بنے رہیں۔ ساری دنیا بھی لگ جائے نا آپ کے پیچھے، آپ کو گرا نہیں سکتی۔ ساری دنیا بھی آپ کے پیچھے لگ جائے، آپ کا برا نہیں کر سکتی۔ بس آپ اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، نیک رہیں، سچے رہیں، تو آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو کہ سیر و تفریح پر نکلا ہوا تھا۔ جا رہا تھا تو ایک بوڑھی خاتون تھی جس کی بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی، بہت ہی حسین و جمیل بیٹی تھی۔ ایک جھوپڑی میں، ایک کٹیا میں رہا کرتے تھے، غریبی بہت تھی تو اسی جھوپڑی میں رہا کرتے تھے۔ بادشاہ کے بیٹے کا گزر ہوا، اس نے اس کو دیکھ لیا۔ جب اس کی نظر اس پر پڑی تو بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کا دل اس پر آ گیا، اور ایسا اس کی محبت میں گرفتار ہوا، بلکہ محبت نے اس کو مودت ہو گئی، اتنی لگن ہو گئی، عشق ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے پیار ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے عشق ہو گیا۔ اور جب عشق ہو جاتا ہے، محبت تو الگ چیز ہے، عشق الگ چیز ہے۔ عشق میں اگر معشوق سامنے نہ رہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اب روح نکل جائے گی، اب جان نکل جائے گی۔ وہ کسی عاشق سے کسی نے پوچھ دیا تھا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے، تو ڈھونگ کرتا ہے۔ وہ سچا عاشق تھا، اس نے کہا تھا کہ عشق ایک ڈھونگ ہے؟ نہیں، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر تجھے اس سے کوئی جدا کرے تو اسی کا نام جپا کرے، اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ تو عشق جسے ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ معشوق اس کا ہمیشہ اس کے سامنے رہے، اس کے پاس رہے۔ تو بادشاہ کے بیٹے کو عشق ہو گیا اس لڑکی سے۔ اس نے کہا جلدی سے مجھے میرے بابا کے پاس لے چلو، مجھے میرے باپ کے پاس لے چلو، مجھے اپنے باپ سے بات کرنی ہے۔ باپ کے سامنے آیا لیکن کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، اپنے والد سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جا کے اپنے کمرے میں لیٹ گیا اور اسی کی یادوں میں، اسی کے خیالوں میں رہا۔ لڑکی اتنی خوبصورت تھی، اتنی حسین و جمیل تھی کہ پہلی بار دیکھتے ہی بادشاہ کا بیٹا فدا ہو گیا۔ صبح ہوئی، رات گزار دی، جاگتے جاگتے صبح ہوئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ناشتے پہ جب سب لوگ جمع ہوئے، ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، عجیب سا چہرہ تھا۔ اور جب انسان کسی کی سوچ میں، کسی کی یادوں میں ہوتا ہے، جب انسان پر کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو پھر اس کی ٹینشن الگ ہی دکھتی ہے کہ اسے یہ ٹینشن ہے۔ اس کے باپ نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو کہا اے میرے بیٹے، تجھے کس چیز نے ٹینشن میں ڈال دیا ہے؟ تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی منتوں سے پیدا ہوا ہے، اور تو اگر ٹینشن میں رہے گا تو تیرا باپ سکھ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو مجھے بتا دے کس چیز کی ٹینشن ہے تاکہ اس کا حل ڈھونڈا جائے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا بابا مجھے ایک ٹینشن ہے۔ کہا بتانا تو صحیح کہ ٹینشن کیا ہے؟ کہا بابا مجھے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا ہے، مجھے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا ہے۔ اور میں نے اس لڑکی کو دیکھا جب سے میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسی سے شادی کروں، اگر میری اس سے شادی نہیں ہوئی نا تو میں مر جاؤں گا بابا، میری جان ہی نکل جائے گی، میری روح نکل جائے گی۔ بابا مجھے محبت نہیں، مجھے عشق ہوا ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے تو پھر تو ٹینشن میں کیوں ہے؟ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب ٹینشن ہٹا دے، ٹینشن دور رکھ، کہیں بھی کوئی بھی ہو میں تیری شادی اس سے کراؤں گا۔ اس نے سنا، خوش ہو گیا کہ میرا باپ راضی ہو گیا، تو پھر کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے باپ نے جلدی جلدی لوگوں کو جمع کیا، وزیروں کو جمع کیا، اور کہا سنو اس لڑکی کا ایڈریس پتہ لگاؤ کہاں پر ہے وہ، ہم خود جائیں گے رشتہ لے کر اور اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کرائیں گے۔ بیٹا بہت خوش تھا۔ بادشاہ اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ جیسے اس کے دروازے پر پہنچا
تو عورت نے دور سے دیکھ لیا کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ عورت من ہی من میں سوچنے لگی کہ اب اس کی تباہی کا وقت آ گیا ہے، اب اس کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب یہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا معاملہ ہے؟ عورت ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ معاملہ بڑا عجیب ہے، معاملہ بڑا گمبھیر ہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف کرتا ہے، اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ میں نے کیا بتایا تھا؟ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے، آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا۔ لڑکی کی جو ماں تھی وہ اندر نقاب اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ دروازے پر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے لڑکی سے کہا جاؤ دیکھو کون آیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، لڑکی نے دروازہ کھولا، کہا کون ہو آپ؟ کہا میں بادشاہ ہوں اور اپنے بیٹے کا رشتہ تیرے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہوں، تیرا ہاتھ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تیری ماں کہاں ہے؟ تو اپنی ماں سے پوچھ لے، تیری ماں جیسا کہے گی ویسا ہی رسم و رواج سے ہم شادی کریں گے، تو اپنی ماں سے پوچھ لے۔ تیری ماں کہاں ہے؟ سامنے بلا۔ تو بادشاہ نے جب اتنا کہا، لڑکی نے کہا میری ماں نقاب میں رہتی ہے، میری ماں سامنے نہیں آتی۔ کہا آپ ایک منٹ رکو، میں ماں سے پوچھ کے آتی ہوں۔ لڑکی ماں کے پاس گئی، کہا ماں بادشاہ آیا ہے۔ عورت تو سوچ رہی تھی کہ مجھے معلوم ہے بادشاہ کس نیت سے آیا ہے۔ کہا ماں وہ رشتہ لے کے آیا ہے، وہ کہتا اپنے بیٹے کی شادی تجھ سے کرائیں گے، تیرا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں راضی ہوں۔ لڑکی نے کہا جب میری ماں کو منظور ہے، میری ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں، میں راضی ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا اور لوٹ گیا، کہا فلاں فلاں دن شادی ہوگی اور ایسے ایسے انتظامات ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہی جب دن ہوا، وہی جب دن آیا تو بادشاہ شادی لے کر کے آیا، شادی کی اور شادی کرنے کے بعد واپس چلا گیا۔ عورت کا چہرہ نہیں دیکھا ابھی۔ محل میں سارے لوگ جمع تھے، فنکشن کا ماحول تھا، شادی کا ماحول تھا، سارے لوگ جمع تھے۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک دوست تھا جو کہ بہت عزیز اور بہت خاص دوست تھا۔ بادشاہ کے دوست نے کہا کہ اتنی حسین و جمیل لڑکی تو میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی، جتنی حسین و جمیل تیری بہو ہے، تیری بیٹے کی بیوی ہے، اتنی حسین و جمیل، ارے اس کے ماں باپ پھر کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کہ جس کا بچہ ایسا ہے اس کے ماں باپ کتنے حسین و جمیل ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے۔ بلاؤ نا ان کے ماں باپ کو، ذرا ان کا بھی چہرہ دیکھیں، وہ کتنے حسین و جمیل ہیں، وہ کتنے خوبصورت ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا اس کا باپ شاید زندہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ماں ہی سے ملاقات ہوئی ہے اور ابھی تک رشتہ طے ہوا، شادی ہوئی تو اس کی ماں سے ہی ملاقات ہوئی ہے، اس کا باپ شاید زندہ نہیں ہے۔ کہا اس کی ماں کو لایا جائے۔ ماں آنے کے لیے تیار نہیں تھی تو زبردستی اٹھا کے لایا گیا ماں کو۔ اس کی ماں، اس لڑکی کی ماں بیچ دربار میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے نقاب کو ہٹا لیں، لوگ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی بیٹی اتنی خوبصورت ہے اس کی ماں کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی اچھی اس کی ماں ہوگی کہ جس نے ایسی بچی کو جنم دیا ہے، ایسی خوبصورت لڑکی کو پیدا کیا ہے۔ آپ اپنا نقاب ہٹائیں۔ اس نے کہا بادشاہ میں نقاب نہیں ہٹا سکتی۔ کہا ہٹا لیجئے ورنہ زبردستی کی جائے گی۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو سنو، ٹھیک ہے میں اپنے نقاب کو ہٹاتی ہوں۔ جیسے اس خاتون نے نقاب کو اٹھایا، جیسے اس نے اپنے پردے کو اٹھایا تھا تو بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ بادشاہ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کہو خاتون تو کہاں سے آ گئی؟ تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہا ہاں میں ابھی تک زندہ ہوں۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جو انسان کسی کے ساتھ برا کرے گا وہ ایک نہ ایک دن اس کے سامنے وہ دن ضرور آئے گا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوگا۔ آج بادشاہ کا یہ انصاف کا دن تھا، آج بادشاہ کا یہ ذلت کا دن تھا۔ کہا تو ابھی تک زندہ ہے؟ کہا ہاں میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس کے دوست نے کہا کیا معاملہ ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ بادشاہ سے کہا۔ بادشاہ خاموش۔ عورت نے کہا یہ کیسے بتا سکتا ہے؟ میں بتاتی ہوں واقعہ کیا ہے، میں بتاتی ہوں سارا منظر، اس کی زبان نہیں پھوٹے گی، یہ نہیں بتا سکتا، میں بتاتی ہوں۔ کہ ایک دن میرے 2 بچے میرے ساتھ تھے، میں بہت غریب تھی، میرے شوہر کا انتقال بہت پہلے ہو گیا، میں بہت غریب تھی، میرے بچے 3 دن سے بھوکے تھے، ان کو میں نے گھر پہ رکھا، ان کو میں نے گھر پہ چھوڑا۔ میں نے سوچا بادشاہی ہے جو مدد کر سکتا ہے، بادشاہ بہت زیادہ پیسے والا ہے، تو بادشاہ کے پاس میں آئی، اسی کے پاس آئی تھی اپنی فریاد لے کر۔ میں نے اس کو اپنی فریاد سنائی تھی۔
میں نے اس سے کہا تھا کہ میری مدد کر دو، میرے 2 بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے، اگر میں نے ان کو کھانا نہیں کھلایا تو وہ مر جائیں گے، ان کی تڑپ، ان کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا کہ اگر تجھے روٹی چاہیے، اگر تجھے پیسے چاہیے، تجھے خیرات چاہیے، تو پہلے مجھے خوش کر، پہلے میرے ساتھ بدکاری کر، پہلے میرے ساتھ گناہ کر، منہ کالا کر، پھر میں تجھے خیرات دوں گا۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے کہ اللہ کے واسطے مجھ پر رحم کر، میرے 2 بچے بھوکے ہیں، 3 دن سے بھوکے، وہ مر جائیں گے۔ لیکن اس نے کہا تھا میں کچھ نہیں جانتا، میں سب کچھ نفس کو مانتا ہوں، میرے نفس کو خوش کر دے، مجھے خوش کر دے، میں تجھے خیرات دے دوں گا، تیری بچوں کی جان بچ سکتی ہے۔ لیکن اس نے پتا کیا کیا، مجھے 3 دن تک اپنے گھر پہ رکھا تھا، 3 دن تک اس نے میرے ساتھ بدکاری کی، 3 دن تک اس نے منہ کالا کرایا، 3 دن تک اس نے گناہ کروایا، 3 دن تک اس نے بدکاری کی تھی۔ جب میں 3 دن کے بعد اس کے پاس سے خیرات لے کے نکلی تھی نا، میں اپنے گھر گئی تھی، میرے بچے نہیں بچے تھے، میرے بچے مر چکے تھے، میرے منہ سے چیخ نکلی اور میں نے اسے بد دعا دی تھی۔ جو 3 دن تک میں نے اس کے یہاں بدکاری کی، جو اس نے میرے ساتھ بدکاری کی، تو میں نے اسے بد دعا کی تھی، جو میں خیرات لے کے آئی تھی میں نے اسے وہی خیرات واپس کر دی۔ کا کیا مطلب؟ کہ یہ جو میری بیٹی دیکھ رہے ہو جس کی آج شادی ہوئی ہے اس کے بیٹے کے ساتھ، پتہ ہے یہ اسی کی بیٹی ہے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی تھی، حمل ٹھہرا، یہ بچہ پیدا ہوا، یہ بیٹی پیدا ہوئی، اور آج میں نے اس کی شادی اسی کے بیٹے کے ساتھ کروا دی۔ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں، یہ بھائی بہن کی شادی ہوئی ہے، یہ بھائی بہن کی شادی ہوئی ہے، جو کہ بالکل حرام ناجائز شادی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے اپنا سر پکڑا، گر گیا زمین میں، یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ بادشاہ ایسا ذلیل ہوا لوگوں کے سامنے کہ لوگ اس پر تھوک رہے تھے کہ تو نے یہ کیا جرم کیا، یہ کیا کیا تو نے؟ ایک تو اس بے کس بے سہارا کے ساتھ تو نے اتنی زیادتی کی، تو نے ایسا جرم کیا کہ جو معافی کے قابل نہیں ہے، اور پھر آج تو نے اپنی ہی بیٹے کی، اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کرا دی۔ سب سے پہلے ان کی شادی الگ کی گئی، ان کو شادی کو رد کرایا گیا، طلاق دلوائی گئی، اور پھر بادشاہ کو قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا، قاضی نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پیر کاٹ دیے۔ تو جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہی ہوگا۔ ایسا مت سوچو کہ آج تم برا کر رہے ہو تو تم بچ جاؤ گے، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، آپ کے ساتھ بھی برا ہوگا، اور یہ کرتوت جو تمہارے ہیں یہ سامنے نکل نکل کر آئیں گے۔ ایسا مت سوچو کہ آپ کسی کو ستا رہے ہو تو آپ ایسے ہی رہو گے، آپ بھی ستائے جاؤ گے، اور یہ سارے جرم، سارے گناہ تمہارے سامنے کھل کھل کے آئیں گے۔ دنیا میں بھی ذلت اٹھاؤ گے، مرنے کے بعد بھی ذلت اٹھاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔